جنت کی آرزو کے مدینہ پسند ہے، جنت کی آرزو کے مدینہ پسند ہے۔ دیوانے بولے تجھ کو بھلا کیا پسند ہے، دیوانے بولے تجھ کو بھلا کیا پسند ہے۔ سر کو جھکا کے اپنے اٹھاؤں نہ میں کبھی، سر کو جھکا کے اپنے اٹھاؤں میں نہ کبھی۔ مجھ کو در حبیب پہ مرنا پسند ہے، مجھ کو در حبیب پہ مرنا پسند ہے۔ میرا کیا بگاڑ دے گا جو خلاف ہے زمانہ، مجھے ڈر نہیں کسی کا، میں ہوں تاج بابا کا دیوانہ۔ صورت ہے مصطفیٰ کی، سیرت ہے مرتضیٰ کی، صورت ہے مصطفیٰ کی، سیرت ہے مرتضیٰ کی۔ کیا خوب چمکتا ہے حسنین کا یہ گھرانہ، صدقے میں محمد کے بگڑی تو بناتے ہیں، ہاتھوں سے لٹاتے ہیں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے فاذکرونی اذکرکم کی عملی تفسیر۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی ہر سانس اللہ کی یاد میں گزارنے والے، سانس ہی نہیں ان کے دل کی دھڑکن بھی اللہ کا ذکر کرے۔ ان کا دل رب ذوالجلال کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہتا، بے قرار رہتا۔ عشق کی آگ جو ان کے دل میں، اللہ کی عشق اور عشق محمدی کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی۔ زندگی بھر کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا، آپ پوری زندگی میں کوئی لمحہ ہمارے مقدور گرامی کا ایسا نہیں بتا سکتے، شب ہو روز، شب ہو کے دن ہو، اور ان کے زندگی کا کوئی زمانہ ہو، بچپن سے لے کر وصال تک، سارے لمحات ہر دم ان کے دل میں اللہ کے عشق کا اور عشق محمدی کا چراغ روشن رہا۔ جنید بغدادی کے ادب کو پانے والے بھی ہمارے مرشد گرامی ہیں، فخر جنید کو پانے والے بھی ہمارے مرشد گرامی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، یعنی فخر یعنی توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ حضور کے خاص صفات میں سے۔ تو یہ زندگی کو لے کر موج و مستی کرنے کا جو ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، تعیش والی زندگی گزارنے کے لیے عیش و آرام کے طلب کی خاطر جو ہم نے آج بازار گرم کر رکھا ہے، عزیزان کرام یاد رکھو، یہ میرا اپنا انداز نہیں ہے، یہ قرآن کا تیور ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے بندوں سے، میرے بندو تم یہ جو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے منصوبے اور پلان تیار کر رہے ہو، کر چکے ہو اور ہر روز کرتے رہتے ہو، ہر لمحہ تمہارے ذہن میں، تمہارے خیالات میں یہ خیالات پنپنے لگتے اور ابھرنے لگتے ہیں کہ میں زندگی کو کس طرح سے سنواروں، عیش کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، مالدار بننے کے حوالے سے، لوگوں پر فوقیت لے جانے کے حوالے سے، اس حوالے سے جو تم زندگی کے تانے بانے بن رہے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک موت ہم نے رکھی، موت آنی ہے، اور موت ایسی چیز کا نام ہے کہ موت کے نام سے لوگوں کو خوف ہونے لگتا ہے۔ دم عارف نسیم میں سکھ و دم ہے، دم عارف نسیم میں سکھ و دم ہے، اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ ہمارے پیر بھائی محمد عطا رحمان صدیقی صاحب نے ہمارے پیر مرشد کی درگاہ میں ایک خطا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں نمونے اسلاف قرون اولا میرے تاج بابا، سبحان اللہ۔ نمونے اسلاف قرون اولا میرے تاج بابا، غلام صادق خیر الانام میرے تاج بابا، سنت مصطفیٰ کا پیکر تم میرے تاج بابا،
سنت مصطفیٰ کا پہ کر تم میرے تاج بابا، حق نے فرمایا لا خوف ولا یحزنون میرے تاج بابا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ اقامت صلاۃ، نماز کا قیام، نماز کا قیام۔ ہماری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فجر ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر اذان ظہر کے وقت یاد آتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں عصر کی نماز، یعنی نماز جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور مسجد سے باہر دنیا میں بیوی بچوں میں دوسرے تمام چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام نے اقامت صلاۃ کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک نماز گزر جائے، اسی نماز کی سرور و کیفیت میں بندہ اپنے آپ کو گزارے اور نماز ظہر آ جائے، اور وہی کیفیت جو سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تمام جو سرکار کے فرمان ہیں اسی لذت میں زندگی بندہ وقت گزارے، عصر کا وقت آ جائے، مغرب کا وقت آ جائے، عشاء کا وقت آ جائے، یعنی نماز سے باہر بھی نماز کے انتظار میں رہے اور نماز میں بھی اسی کیفیت میں رہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وقت، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ نماز کے انتظار میں جو بندہ وقت گزارتا ہے گویا کہ وہ نماز میں وقت گزارتا ہے۔ تو لہٰذا اس کیفیت کو، اس حالت کو میں نے اپنے والد محترم اللہ کی زندگی میں دیکھا۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلتے، باہر نکلتے ہیں اپنے خادمین سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب ہے، ظہر کی تیاری کب شروع کرنا ہے۔ یہ تو حال کی بات ہے، لیکن ہم جب بچپن میں والد محترم ہمیں مسجد لے جایا کرتے تھے ساتھ میں، آپ دیکھیں، آپ اگر اولاد کی حیات کا جائزہ لیں تو یہاں کے سجادہ نشین ہیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر اگر ان کی زندگی دیکھیں تو وقت کا سجادہ نشین نظر ہی نہیں آتے۔ اتنی سادہ زندگی آپ نے گزاری کہ ہمیشہ سائیکل پہ رہتے تھے، اور صبح 4 بجے الگ صبح، ہمارے بچپن میں جو ہے الگ صبح ایک گھر پہ جاتے تھے، دستک دیتے تھے، نماز فجر کے لیے انہیں لیتے تھے، اور ایک جماعت کی شکل میں نماز فجر کو تمام لوگوں کو جمع کر جاتے تھے۔ نماز فجر وہاں پر ادا ہوتی تھی، ذکر کی محفل ہوتی تھی، نماز اشراق تک ذکر کا سلسلہ چلتا تھا، اس میں سلام وغیرہ ہوتا تھا۔ نماز اشراق کے بعد تمام لوگوں کو لے کر واپس آتے تھے۔ تو لہذا ہم بچپن میں عصر کی نماز کو والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ عصر کی نماز والد صاحب پڑھتے تھے، عصر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہوئے وہیں بیٹھ جاتے، مغرب کی نماز ادا کرتے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین وغیرہ ادا کر کے وہیں بیٹھ جاتے، اور اکثر اگر کچھ شبہ رہا تو والد صاحب کی عادت تھی کہ نماز دہراتے جاتے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جاتا، جب تک یہ کیفیت نہ آ جاتی کہ واقعی الصلاۃ علی الذکر بذکری، کہ نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، میری نماز اللہ کا ذکر ہوئی یا نہ ہوئی، کوئی اطمینان نہ ہو جاتا، اس
میرے ایک خدیر بھائی ہیں، وہ چند دن تک آ کر غلام میں قیام پذیر رہے. انہوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز دہراتے رہتے ہیں، آپ کو کب اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ادا ہو؟ تو پہلے تو پس و پیش سے خاموش رہے، اطمینان ہو جاتا، ہم پڑھتے رہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم کروا دیتا. ہم بعد میں بولے نہیں محسوس کیسا ہوتا؟ تو بعد میں بولے کہ میرا سیدھا کھانا جو ہے زیادہ حرکت کرنا شروع کر دیتا. سیدھا کھانا جب حرکت زیادہ کرنا شروع ہو جاتا تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ اللہ نے میری نماز صحیح ادا ہو گئی میری، اور اللہ نے اسے قبول فرمایا. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ خشوع و خضوع کیا ہے، اور نماز کا نور کیا ہے، اور نماز کا باطن کیا ہے. ہم ظاہری نماز ادا کرتے ہیں. حضرت امام غزالی کشف الغیب میں داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، یا اردو میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا باطن پہ بیان فرمایا ہے. لیکن اللہ ہمارے زندگیوں میں وہ نماز کے باطن کا لذت بھی عطا فرمائے. لیکن ہم نے اپنے والد محترم کی حیات طیبہ میں دیکھا کہ انہوں نے نماز کا باطن حاصل کیا. انہوں نے نماز کا باطن حاصل کیا. کہتے ہیں کہ سیدھا کھانے سے کے اشارے سے مجھے محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ نماز میری قابل قبول ہوگی. اسی لیے نماز کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آپ ان کی قبولیت نماز کا اندازہ ان کی زندگی سے دیکھیں کہ بے حیائی اور برائی ان سے کوسوں دور ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان کو سوچ و خیال میں بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ والد محترم قبلہ جو ہے چھوٹی بچی سے بھی نہیں، بچی دور سے ہم دعا کریں، وہ کوئی بچی آ جاتی تو آنکھ نیچے کر لیتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھو بول کے لوگ لاتے، ایک بچی کو کبھی ہاتھ بھی نہیں رکھتے تھے. اس حد تک ان کی نمازوں نے ان کی زندگی پر اثر پیدا کیا تھا. ان کی زندگی نور سے منور ہو گئی تھی، اور ان کی نمازیں ان کے باطن پر ایسا ورود ان کی نمازوں کا ہو گیا تھا کہ رات و دن وہی نمازوں کا خیال، وہی نمازوں کا خیال. یہی اقامت صلاۃ ہے جو ہمیشہ نماز کی حالت میں ہی رہتے ہیں. جیسا کہ سرکار نے فرمایا اقامت اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ اسے دیکھ رہے ہو، یا یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا مشاہدے میں رہو یا مراقبے میں رہو. تو لہٰذا یہی کیفیت، اور والد محترم قبلہ کی زبان سے حدیث پاک ہمیشہ ہم نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ تصوف کی اصل کی حدیث پاک ہے، اور اسی پر ہماری عبادتیں منحصر ہونا چاہیے. نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے، یا یہ نہ ہو سکے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہی کیفیت میں آپ نماز ادا کریں، یہی کیفیت میں آپ عبادت گزاریں. تو لہٰذا یہاں پر عبادت کا ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا صرف نماز ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی نماز کی طرح کر دو. اپنی زندگی میں حضوری، جو اللہ کی حضوری ہے، اللہ حاضر ہے، یہ حضوری کی کیفیت اپنے آپ میں ایسے طاری کر دو کہ غیر نماز میں بھی تم میں یہ کیفیت طاری ہو کہ تم نماز میں ہی ہو. تو لہٰذا جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی کہ انتظار نماز بھی نماز میں ہی شامل ہے. تو لہٰذا یہ کیفیت ہم نے والد محترم کی زندگی میں دیکھی ہے. زندگی کے آخری لمحے تک بھی ولایت نام ہے استقامت کا. مسجد مارکیٹ میں آج بتاریخ 1 سپٹمبر کو جلسہ تعزیت و خراج تحسین تاج المشائخ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا صاحب قبلہ منعقد کیا گیا. اس جلسے میں فضیلت مآب صوفی باصفا حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ نے اس جلسے کی سرپرستی فرمائی، اور
ساتھ ہی ساتھ مہمان حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب، وہ حضرت العلامہ مولانا محمد تنویر احمد اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی اس جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ حاضرین کی کثیر تعداد رہی، حاضرین کی بہت لوگ یہاں پر موجود رہے، اور تاج الدین بابا صاحب قبلہ کا زندگی کا سب سے اہم مقصد ان کے لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ تاج بابا صاحب قبلہ نے جو نمازوں کی پابندی کا ہمیں حکم دیا ہے اور ذکر و اذکار کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اس پر عمل کر کے زندگی کو ہماری کامیاب بنائے اور دنیا و آخرت کو ہماری سنوارے۔ حضرت تاج بابا صاحب قبلہ کا یہی میسج ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔